رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اب جو میرا آج کا مضمون ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی مرتبہ میں چاہتا تھا اس پر بات کرنا، رد قادیانیت کے لیے اصل عقلی دلیل کیا ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اصولی طور پر ہمارے دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے. نقل میں نے بارہا سمجھایا، نقل سے مراد وہ نہیں جو نقل ماری جاتی ہے امتحانات میں، نقل مارنا جس کو کہتے ہیں. نقل کہتے ہیں منتقل ہونا. ایک شے ہے جو منتقل ہوئی اللہ سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر منتقل ہوئی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر صحابہ کرام سے تابعین اعظام کو، پھر تابعین سے تبع تابعین کو، نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. اس میں اضافہ ہو گیا محمد رسول اللہ کے اپنے فرامین، اپنی تشریحات، وہ بھی منتقل ہو رہی ہیں. تو نقل سے دو چیزیں ہوں گی، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کی اصل بنیاد تو وہ ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ دین آیا ہے انسانوں کے لیے، اور انسان چاہے سارے عاقل نہ ہو، وہ پیروی کرتے ہیں اپنے انہی لوگوں کی جو عاقل ہوتے ہیں. لہذا بحیثیت مجموعی بھی ان پر حیوان عاقل کا اطلاق غلط نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں انسان کو حیوان عاقل، حالانکہ سب انسان عاقل نہیں ہوتے، بہت کم عاقل ہوتے. اکثر کی زندگی بھیڑ چال میں. 99% سے بات نہیں بنے گی. 99,999 فی لاکھ. جس ماحول میں آنکھ کھولی، جو کچھ لوگ مان رہے ہیں مان لیا، جو والدین نے سکھا دیا عقائد ہے یہ ہے لے لیے، کر وہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیا. سب لوگ انگریزی پڑھ رہے ہیں، پڑھو. ایک دور چلا. کچھ لوگ تھے نا علماء جو رہ گئے کہ ہم نے انگریزی پڑھیں گے، چاہے ہمارا جو ہے دنیا کا معاملہ کتنا بھی گھاٹے کا رہ جائے نہیں پڑھیں گے. لیکن قوم کی عظیم اکثریت چلی ادھر. سب کے نزدیک یہ کہ بھائی مکان بنانا ہے، لازمی مکان تو بنانا ہے، چاہے کوئی جھوپڑی بنائے چاہے کوئی محل بنائے، بنائے گا تو صحیح. شادی کرنی ہے، کوئی واز کہنے کی ضرورت نہیں کہ شادی کرو، وہ جو کوئی معاشرے میں ہو رہا ہے انسان کر رہا ہے. تو اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ بھیڑ چال سے زندگی بسر کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے طور پر سوچنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر نئے راستے پیدا کرتے ہیں. گوتم بدھ نیا راستہ ڈال گیا. سقراط چاہے زہر پینا پڑا اسے اپنی جان دینی پڑی، لیکن یہ کہ ایک نئے فکر کی، ایک نئی روشنی کی جو ہے وہ بنیاد ڈال گیا. تو یہ معاملہ ذہن میں رکھیے. دوسری بات خاص طور پر قادیانیت کے معاملے میں عقلی دلیل بدقسمتی سے علماء کی طرف سے پیش نہیں ہوئی. ان کا معاملہ یہی رہا کہ چونکہ ان کے نزدیک جیسے کہ حقیقت ہے، دین کی اصل بنیاد نقل ہے، عقل نہیں ہے، انہوں نے نقل کی جتنی بھی ہو سکتی تھی قرآن سے، حدیث سے، دلائل ختم نبوت کے، وہ تو پورے دیے. اب وہ وہی دے سکتے تھے، اس میں حرف آخر وہ ہے. تو یوں سمجھیے کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور میں کہا گیا جنہیں کہ بیہقی وقت، امام بیہقی کی طرح حدیث اور فقہ دونوں پر ان کو عبور حاصل تھا. تو انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جس کا کہتے ہیں کہ حق ادا کر دیا، یقین حق ادا کر دیا. لیکن عقلی دلیل کی طرف سے کوتاہی رہی ہے، جبکہ آج کے دور میں عقلی دلیل کی زیادہ ضرورت ہے. اب اس کو اہمیت کے ساتھ میری بات پر توجہ کیجیے. قادیانیت کا پودا کن لوگوں میں پھیلا یا پھولا یا پھلا؟ کن لوگوں میں؟ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں. اور یہی اس کی دلیل بنتی چلی گئی. ایک ہی سائنسدان مسلمانوں کا سا نام رکھنے والا دنیا میں ٹاپ کی لسٹ پر آیا، وہ عبدالسلام قادیانی. ایک ہی وکیل دنیا میں مسلمانوں کا سا نام رکھنے والا، وہ اس سطح تک پہنچا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا وہ جو ہے جج بن گیا، وہ قادیانی. ایک زمانے میں کتنے ڈاکٹر قادیانی ہو گئے، کتنے انجینئر قادیانی، سب جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے جو قادیانی ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان جدید تعلیم یافتہ لوگوں پر ایک اثر سر سید احمد خان کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا، ریشنلزم، عقلیت، اور خاص طور پر حدیث کی نفی اور قرآن کی صرف عقلی تعبیر.
یہ 3 کام شروع کیے ہمارے اس ملک کے اندر سر سید احمد خان نے. جہاں تک ان کی قومی خدمات کا تعلق ہے، خلوص و اخلاص کا تعلق ہے، میرے نزدیک وہ شک و شبے سے بالا تر. لیکن جب انہوں نے متکلم اسلام بننے کی کوشش کی ہے، بڑی عقل مندی کی ہے قائد اعظم نے، کبھی کسی مذہبی مسئلے میں بات ہی نہیں کی. خالص سیاسی مسئلہ ہے، خالص قومی مسئلہ ہے، اگر کہیں وہ بھی کسی معاملے کا فتویٰ دے دیتے، کہیں وہ بھی کسی معاملے کے اندر کہہ دیتے کہ یہ فرشتے تو کوئی شے ہے ہی نہیں، تو پھر یہ مسلمان ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے. تو سر سید احمد خان نے جو غلطی کی وہ یہ تھی کہ وہ متکلم بھی بن گئے. انہوں نے کہا فرشتے تو کوئی فرشتے نہیں ہے، یہ تو صرف فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے ہے، بس یہ جو فورس آف گریوٹی ہے بس ایک فرشتہ ہے، اور جنات کچھ نہیں ہے. یہ انسانوں میں جو مشتعل مزاج انسان ہوتا ہے، آگ بگوڑا ہو جاتا ہے غصے میں، ہم کہتے ہیں وہ غصے میں آگ بگوڑا ہو گیا، تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، رہتا تو انسان ہی ہے. البتہ محاورتاً کہہ دیتے ہیں، اسی طرح محاورتاً کہہ دیا گیا کہ ان کی پیدائش ہی آگ سے ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ تمام معجزات کی بھی اسی طرح کی تعبیرات. اب یہ جو کام ہو چکا تھا، جو حل چل چکا تھا تعلیم یافتہ طبقے میں، حل تو چلایا تھا سر سید احمد خان نے، لیکن اب اس کے نتیجے میں ایک وہ کھیپ ہمارے ہاں سامنے آ گئی تھی کہ جو عقل سے بات کرنا چاہتی تھی، عقل سے سمجھنا چاہتی تھی. اور اگر آپ نقل میں خاص طور پر یعنی شرعی دلیل میں حدیث کو پیش کریں تو بس وہ اگر شریف ہوتے تھے تو بس چہرہ پھیر لیتے تھے، ورنہ صاف انکار کر دیتے تھے کہ آپ حدیث کو چھوڑو، بات کوئی کرنی ہے تو قرآن سے کرو. اور قرآن مجید میں واقعہ یہ کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ جہاں تک اس کو نقل کے اعتبار سے کہا جائے گا صرف ایک آیت میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ایک آیت ہے، 6666 بعض لوگ کہتے ہیں، 12 تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، 6500 آیات تو ہیں، ان میں سے ایک آیت ہے ختم نبوت، باقی ہے انڈائریکٹ. اور اس کی میں مثال آپ کو دے دوں، جیسا کہ میں نے اپنی خلافت کی تقریروں میں واضح کیا ہے کہ قرآن مجید میں بھی انڈائریکٹ یہ بات موجود ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے اسلام کا عالمی سطح پر غلبہ ہوگا. ڈائریکٹ کہیں نہیں ہے. انڈائریکٹ کیا ہے؟ انڈائریکٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی غلبہ دین کے لیے ہے. 3 جگہ قرآن میں آ گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور 5 دفعہ فرما دیا ہم نے رسول کو بھیجا ہے تمام عالم انسانیت کے لیے. یہ سورہ کبریٰ جوڑ لیجئے تو جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت تو مکمل نہیں ہوا. گویا کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین حق غالب ہونا لازم. لیکن یہ منطق سے نتیجہ نکلا سورہ کبریٰ جوڑ کر. احادیث میں اس کی صراحت ہے، لا یبقى علی ظہر الارض بیت عمر ولا بدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. یہ بارہا میں نے آپ کو حدیث سے سنائی ہے. اس روئے ارضی پر کوئی نہ گھر رہے گا نہ کوئی خیمہ رہے گا جس کو اسلام داخل نہ ہو جائے. ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما سئل لی منها. میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے. یہ صراحتیں کہاں سے نکلی ہے؟ قرآن میں کئی صراحت نہیں ہے اس کی. لیکن یہ کہ چونکہ حضور کا فرض منصبی ہی یہ ہے، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ جو کچھ ذکر ہم نے نازل کیا ہے لوگوں کے لیے آپ اس کی تبیین کریں، اسے واضح کریں، اسے کھول کر بیان کریں. تو بہت سے امور ایسے ہیں جو قرآن مجید میں اشارے میں ہے، کنایے میں ہے، یا ضمنی طور پر ہے، یا صرف کسی ایک جگہ آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی پھر وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث میں ہوئی. ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی صریح جو ہے وہ تو احادیث کے اندر ہے ساری بات. جیسے غلبہ اسلام، عالمی غلبہ اسلام صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں، احادیث میں ہے. صرف اشارہ قرآن میں موجود ہے، سورہ کبریٰ جوڑ کر نتیجہ نکالنا آپ پر چھوڑ دیا اللہ نے. اسی طرح قرآن مجید میں اشارات ہیں، یہ آیت بھی ہے اور آیتیں بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ادھر رخ نہیں ہوا لوگوں کا. وہ ہے در حقیقت جس کمی کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں اور کرتا رہا ہوں. کافی عرصے سے میں نے اس موضوع پہ متعدد جگہ پر تقریریں کی ہے، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ معلوم ہو جائے کہ اصل میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ ان حدیثوں کی دلیلوں سے بات نہیں مانے گا.
کیا کریں، ایک دن میں بات تو ختم نہیں ہو جائے گی نا، جو اثرات پڑ چکے ہیں 100 برس کی بات ہے۔ سر سید نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، پھر علامہ مشرقی میدان میں اس کو کچھ اور آبیاری کر گئے، غلام احمد پرویز صاحب نہ معلوم کہاں سے کہاں پروان چڑھا گئے، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اسے اور تقویت دے گئے، نہ معلوم کتنے لوگ اس کام کے اندر لگے رہے۔ پھر خالص جو اہل قرآن تھے، چکرالوی تھے وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ جو ہے جنہوں نے حدیث کی سرے سے ہی نفی کر دی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک ایسی فضا تیار ہو چکی ہے جو ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ انہیں جب تک آپ کوئی بات عقلی دلیل کے حوالے سے نہیں سمجھائیں گے وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی یا وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلا نقطہ تو یہ نوٹ کیجئے کہ ختم کے لفظ کے 2 معنی ہیں، عربی میں بھی اور خوش قسمتی سے اردو میں بھی۔ ایک لفظ ختم استعمال ہوتا ہے، آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، یعنی پہلے کوئی شے تھی اب نہیں۔ ایک ختم کے معنی ہوتے ہیں کہ اسکول کا طالب علم کہتا میں نے اپنا کام ختم کر لیا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ پورا کر لیا، میں نے اپنا کام جو ہوم ٹاسک تھا، جو میری اسائنمنٹ تھی، میں نے اپنا کام ختم کر لیا، وہ تکمیل کے معنی ہے۔ بالکل یہی دونوں مفہوم جو ہے قرآن مجید میں عربی زبان میں اس لفظ کے ہیں۔ اب پہلے مفہوم میں تو وہ حدیث ہے، یہ حضرت، ویسے تو بہت سی حدیثیں ہیں لیکن میں ایک حدیث جو پچھلی مرتبہ سنائی تھی پھر ترجمہ بھی رہ گیا تھا، اب آج سنا رہا ہوں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ثوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، تو مولا کہلاتے ہیں۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اندیشہ ہے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے لیڈروں کا۔ اب اس میں کافی تفصیل کے بعد فرمایا وَأَنَّهُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، بہت سے لیڈر ہوں گے، کوئی دعویٰ کرے گا، کوئی دعویٰ کرے گا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان بہت سے لیڈروں کو اٹھائے گا۔ ان گمراہ کرنے والے لیڈروں میں سب سے زیادہ جو ہوں گے گمراہ کرنے والے، وہ یہ کہ میری امت میں 30 ایسے اشخاص ہوں گے نہایت جھوٹے، کلہم یزعمون انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اور سن رکھو کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی ختم کے وہ معنی کہ پہلے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، اب ختم ہو گیا، اب نہیں ہے، آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، دانے مک گئے، یہ جو سلسلہ ہے اس معنی میں یہ حدیث ہے نا نبی بعدی۔ یہ ختم نبوت کا مفہوم ایک ہو گیا کہ ایک سلسلہ نبوت جو چلا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا مجھ پر آ کر، اب آگے نبوت باقی نہیں۔ دوسرا مفہوم ہے تکمیل کرنا، اس میں یہ حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ فجعل الناس یطوفون ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، بلکہ پہلی روایت جو ہے وہ ابو داؤد، ترمذی، نذیر وغیرہ کی ہے، لیکن یہ روایت متفق علیہ بخاری مسلم دونوں کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اور سابق انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص تھا جس نے ایک بڑا عمدہ محل بنایا، بہت عمدہ، نہایت حسین، فنیشنگ اس کی بہت اعلیٰ، احسنہ واجملہ، ایک تو عمارت بہت عمدہ بنائی، اس کو خوبصورت بنایا، بیوٹیفیکیشن اس کی جو ہے، آرکیٹیکچرل ڈیزائن اس کا، اس کے ٹچز جو ہے وہ بہترین تھی، فنیشنگ ٹچز۔ الا موضع لبنۃ، سوائے ایک پتھر یا ایک اینٹ کی جگہ کے۔ پہلے زمانے میں اینٹیں یہ نہیں ہوتی تھی، ہمارے سائز کے مکان پتھروں کے بنتے تھے، اب بھی پہاڑوں میں جہاں میں ہو کے آیا ہوں وہاں اینٹ تو کہیں کہیں نظر آتی ہے تو پتھروں کے ہوتے ہیں، تو یوں سمجھیے کسی ایک محل میں ایک پتھر کی جگہ خالی ہے، اب یہ سمجھ نہیں آتا، اور تھی بھی کس جگہ؟ کونوں میں سے ایک کونے میں، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ، اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں بڑا بدنما سا خلا نظر آتا تھا، یہ جگہ چھوڑ دی گئی ہے، یہ کیوں نہیں پتھر رکھا گیا؟ فجعل الناس یطوفون، اب وہ لوگ جو ہے وہ زیارت کرنے آتے تھے، سیاح آتے تھے دیکھنے کے لیے اس محل کو،
تو لوگ اس کا چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے، اور تو کہیں کوئی نقص نہیں ہے، ہر اعتبار سے تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ فجعل الناس یطوفون ویعجبون له ویقولون هل بغیت هذه اللبنہ، وہ کہتے تھے کیا ہوا، یہ ایک کونے کے اندر یہ ایک پتھر کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی؟ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں ہوں وہ اینٹ، میں ہوں وہ پتھر، اور میں ہوں خاتم النبیین، یعنی محل نبوت وہ اب مکمل ہو گیا، اس میں جو ایک خلا تھا، جو باقی تھی ایک جگہ، وہ میرے آنے سے پر ہو گئی۔ یہاں خاتم النبیین کے معنی ہے تکمیل کر دینے والا۔ پہلی حدیث میں خاتم النبیین کے معنی ہے نبوت کو ختم کر دینے والا، بھائی مانا کہ اب آگے کوئی نبوت نہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، نبوت کا سلسلہ جو چلتا رہا اور ایک جگہ آ کر ختم ہو گیا۔ ختم نبوت پہلی معنی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کو ہمارے علماء نے خوب واضح کیا، اس لیے کہ اس سے ایک فقہی نتیجہ نکلتا تھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اور کچھ بھی ہو، چاہے ہیگ کا کوئی جج ہو اور چاہے کوئی سائنسدان ہو، جس نے دعویٰ کیا وہ بھی امت مسلمہ سے خارج، جس نے اسے دعوے کی تصدیق دی کی وہ بھی خارج، کیسے بات ہے؟ لہذا یہ چونکہ ایمان و اسلام کا مسئلہ تھا، اس کو علماء نے اس کو توجہ دی، اس کو واضح کیا، اس کو بیان کیا۔ ویسے بھی ہمارے علماء کی عام طور پر نگاہ جو ہے وہ فقہ پر زیادہ ہے، فقہی حیثیت تو اسی کی تھی۔ یہ دوسرا پہلو جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں ایک تو عقلی دلیل ہے اور دوسرا ایک پہلو اس میں اور ہے، وہ فضیلت کی دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اگر کوئی دیوار ہموار چلی آ رہی ہو، ایک فصیل ہے چلی آ رہی ہے، ایجا ختم ہو گئی، تو ختم ہو جانے میں فضیلت کون سی ہوئی؟ دیوار تھی، آ رہی تھی، ایجا ختم ہو گئی، فضیلت کا کیا معاملہ ہوا؟ ایک فیکٹ ہے، یہاں آ کے دیوار ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، فضیلت کہاں ہوئی؟ بلکہ اب میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں، جہاں سے کہ غلام احمد قادیانی نے موڑ کاٹا اور اس کو وہ ٹینجنٹ کے اوپر لے کر اور وہ غلط راستے کے اوپر لے گیا۔ نبوت رحمت تھی، رحمت چلی آ رہی تھی، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ رحمت خداوندی ختم ہو سکتی ہے؟ وہی رحمت تھی، نبوت رحمت تھی، کیسے ختم ہو سکتی؟ یہ دلیل قوی بن جاتی ہے ایک اعتبار سے کہ جب نبوت رحمت ہے اور رحمت جو ہے اس کا تو سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اگر ہموار نبوت کا تصور آپ کے سامنے ہے تو دلیل قوی ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ در حقیقت ایک شے تدریجاً ترقی کرتی ہوئی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ کر ختم ہو گئی، یہ ہے فضیلت اور یہ ہے عقلی دلیل۔ جو شے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جائے، نقطۂ کمال کو پہنچ جائے، اب اس کے آگے اس کے تسلسل کے باقی رہنے کا، پھر کلائمیکس کے بعد تو اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے۔ کلائمیکس پر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کھلاڑی جو ہوتے ہیں پروفیشنل، وہ ایک خاص اسٹیج پر آ کر، یا وہ اگر وہ فائٹر ہے، باکسر ہے، وہ اپنے گلوز اتار دیتا ہے کہ اب میں جس بلندی پر پہنچ گیا ہوں، اب میں نے اگر حماقت کی دوبارہ کو مقابلہ کیا، ہو سکتا ہے کہ میں ہار جاؤں، تو وہ جو چیمپئن شپ لے کر ریٹائر ہو جانے کے اندر یہ عافیت ہے۔ کرکٹر عمران خان صاحب کیوں نہیں کھیل رہے اب تک؟ ایک وقت سے آ کر آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی وہ میں نے آر ریچ مائی زینتھ، کلائمیکس پہ آ گیا، اب بس۔ تو ایک ہے مسئلہ ہموار چلے آنا، اس میں تو بلکہ نبوت کے اعتبار سے جہاں سے رحمت شروع ہوئی اس کو فضیلت ہونی چاہیے۔ رحمت جہاں سے شروع ہوئی فضیلت اس کو ہوگی یا وہ اس کو ہوگی جہاں آ کر ختم ہو گئی؟ اگر ہموار کا تصور ہے تو فضیلت ہوگی جہاں سے رحمت شروع ہوئی۔ حضرت آدم کو افضل ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، پہلے نبی کو افضل ہونا چاہیے، وہاں سے رحمت کا سلسلہ شروع ہوا، نہ کہ حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ، وہاں تو آ کر ختم ہو گیا۔ لیکن اصل بات وہ ہے، پھر نوٹ کیجئے، ایک شے تدریجاً ترقی کرتے ہوئے لگ بھگ 8000 برس میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی۔ اب یہ بالکل دوسری بات ہے، اس میں فضیلت بھی ہو گئی اور اسی میں عقلی دلیل بھی آ گئی۔ اب اس کی میں وضاحت کر دوں۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے قرآن مجید میں حضور کے ساتھ جو الفاظ آتے ہیں خاص طور پر وہ کیا ہے؟ اکمال، تکمیل، اتمام، تتمیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کا اکمال کر دیا، مکمل ہو گیا۔
اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. اور عجیب ہے اس آیت کے اندر نسبتیں کتنی مختلف ہیں. دین تمہارے لیے اور تمہارا الیوم اکملت لکم دینکم وہ اتممت علیکم نعمتی، نعمت میری اس کا اتمام کر دیا ہے. ابھی میں اس آیت کے دوسرے مضامین کی طرف نہیں جا رہا، صرف نوٹ کیجئے اکمال اور اتمام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اسی طریقے سے سورہ صف اور سورہ توبہ میں دو آیتوں کے جوڑے آئے ہیں. ایک آیت جو ہے دوسری دونوں جگہ پر جو نمبر 2 ہے وہ تو بالکل وہی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کوئی فرق نہیں. اس وقت ذرا پہلی آیت پر نگاہ جمائیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر چاہتے ہیں، یہ یہودی چاہتے ہیں. اس لیے کہ دونوں جگہ پر جو سلسلہ بیان ہے اس میں پہلے یہود کا تذکرہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہی بات سورہ توبہ میں کہی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. فرق صرف لام اور ان کا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے، ہرگز پسند نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اب اتمام آ رہا ہے. ایک حدیث یاد کیجئے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کے جو اعلیٰ بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کر دوں، تکمیم کر دوں. یہاں تکمیم کا لفظ آیا. اتمام و تکمیم، اکمال و تکمیل، یہ 4 الفاظ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ دلیل ہے تکمیل نبوت و رسالت کی، کہ اور یہ ہے ختم رسالت کی عقلی دلیل. ایک شے اپنے درجہ کمال کو پہنچ چکی، اب اس کے بعد اس کا سلسلہ جو ہے وہ تو پھر کلائمیکس کے بعد اینٹی کلائمیکس ہوگا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ، اب یہ بھی اپنی بات سمجھیے، ایک شے مکمل ہو گئی، اب اس کو جاری رکھنا عبث ہوگا. کار عبث اللہ نہیں کر سکتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھا ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ کوئی باطل کام کوئی اللہ ہابی کے طور پر نہیں کرتا. کوئی مقصد ہو، فعل الحکیم لا یخلو للحکمہ، کوئی ضرورت ہو، کوئی غایت ہو تب ہوتا ہے کام. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس شے کی تکمیل کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب اس کا تسلسل بے معنی ہے. اور کار لا یعنی اور بے معنی کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گویا کہ ایک سوء ظن ہے، اس کی توہین. اب اس میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ پہلو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجیے. دیکھیے، نبوت اور رسالت اگرچہ یہ 2 الفاظ ایک دوسرے کے بہت قریب بھی ہیں، اور ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اور ہے تو کیا. پہلی بات تو یہ کہ فرق تو لازماً ہے. کسی زبان کے کوئی سے 2 الفاظ بالکل ہم مانی نہیں ہوتے، ہو سکتے ہی نہیں، ورنہ دوسرا لفظ بے وضع ہی نہ ہوتا. کوئی نہ کوئی فرق ہے. کسی زبان کے 2 الفاظ بالکل ہم مانی نہیں ہو سکتے، ناممکن. پھر اس کو آپ قرآن پر تو سمجھیے کہ بہت سی اس کے ساتھ جو ہے گھٹیا ظن ہوگا انسان کا اگر سمجھے کہ اگر اس نے اصطلاحات بے معنی بنا دی. جہاد اور قتال علیحدہ علیحدہ مفہوم، علیحدہ علیحدہ اصطلاح. نبی اور رسول علیحدہ علیحدہ مفہوم، کوئی شک نہیں اس میں. مسلم اور مومن کیسے ممکن ہے فرق نہ ہو؟ ایک لفظ مومن ہے، ایک مسلم ہے، ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے. میں اور کے بارے میں بات نہیں کر رہا. نبی اور رسول میں فرق ہے. ایک فرق پر تمام علماء متفق ہیں کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے. اب یہ تو چونکہ ٹیکنیکل اصطلاح ہوئے، مراد کیا ہے؟ ہر رسول تو لازماً نبی ہوتا ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. عام اور خاص کا مطلب یہ ہے ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. یوں سمجھیے یہ بیس لائن ہے نبوت.
اور رسالت اس سے اوپر ایک شے ہے. نبی رسول بنایا جاتا ہے، نبوت بنیادی ہے، کاڈر ہے، اس میں سے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں. سی ایس پی کاڈر ہے، اس میں سے کسی کو ڈی سی صاحبان لگا دیا جاتا ہے، کوئی جو ہے کہیں ڈپٹی سیکرٹری لگا دیا جاتا ہے سینٹرل گورنمنٹ. کاڈر ایک ہی رہتا ہے، وہ سی ایس پی کا سی ایس پی ہے. اپوائنٹمنٹس بدلتے رہتے ہیں. نبی جو ہے وہ گویا کہ وہ کاڈر ہے، اس میں سے جس کو معین کر کے کہہ دیا جائے اذهب الى فرعون، اب جاؤ الى مدین اخاهم شعیبا الى عاد اخاهم هودا الى ثمود اخاهم صالحا، اب معین ہو جاتا ہے. اب تمہیں وہاں جا کر اللہ کی طرف سے اتمام حجت کر، اب وہ رسول ہو گئے. اسی لیے بڑی پیاری آیت ہے سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک، نبوت پہلے آئی ہے، اب ہم نے تمہیں رسول بھی بنا دیا. اسی لیے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا سورہ علق سے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نبوت کا ظہور یہاں سے ہو گیا. رسالت کا آغاز ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو، لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی کبریائی قائم کرو دنیا میں. یہ یہاں سے رسالت شروع ہوئی. اب نبی اور رسول جب ایک ہی شخص دونوں ہے، ایک تو ہے صرف نبی ہے رسول نہیں، جیسے حضرت یوسف، ان کا آپ کو نقشہ کچھ اور نظر آئے گا، رسول کا نقشہ کچھ اور ہوگا، بنیادی فرق سمجھ میں آ جائے گا. حضرت موسیٰ جاتے ہیں فرعون کے دربار میں تو جاتے ہی کہتے ہیں پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، انا رسول ربک، ہم دونوں، میں اور ہارون میرا بھائی، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. دعویٰ رسالت پہلے ہے، باقی بعد میں بات ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کا پیغام گیا، اپنی ذاتی برات تو کروا لی کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، تاکہ دامن صاف ہو جائے. دامن کے داغدار ہونے کی حالت میں دربار میں نہیں آنا چاہتا، لیکن دربار میں آ کے یہ نہیں کہا مجھ پر ایمان لاؤ، بلکہ اسی طرح انہوں نے اس ملک کی ایک خدمت بھی قبول کر لی، بلکہ خود بڑھ کر لے لی. ایک بہت بڑا قحط آنے والا ہے، تمہیں جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کی یہ تعبیر ہے. 7 سال اچھی فصلیں ہوں گی اور پھر 7 سال ایسا قحط آئے گا تباہ کن. تو اس کے لیے پھر یہ کہ جلدی علی خزائن الارض، اور یہاں کہیں نہیں ہے مطالبہ کہ مجھ پر ایمان لاؤ. تو نبی اور رسول کے درمیان بڑا باریک فرق ہے، لیکن اس بحث میں زیادہ نہیں چاہتا. میں اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ جو صرف نبی ہے رسول نہیں ہے جیسے حضرت یوسف، ایک وہ جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے. یہ نبوت سمجھ لیجیے، یہ رسالت سمجھ لیجیے. ان کے رخ ایک دوسرے کے برعکس ہے، یہ یوں نہیں ہے، یوں ہے. یہ نبوت اینٹینا ہے جو اللہ سے لے رہا ہے، یہ وہ اینٹینا ہے جو وہی لے رہا ہے، یہ نبوت ہے. اور یہ رسالت وہ ہے جو براڈ کاسٹ کر رہا ہے، یہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. رسالت پہنچانے کا پہلو ہے اور نبوت لینے کا پہلو ہے. نبی اور رسول یہ دو چیزیں جس میں جمع ہو گئی، اس کی شخصیت کی دو رخ ہو گئی. اس حوالے سے سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اور رسالت دونوں کی تکمیل ہو گئی، تو اس کے مظہر کیا ہے؟ یہ 5 مظہر جن کا یاد کر لیجئے. آج بھی وقت بہت تھوڑا رہ گیا، میں وقت زیادہ نہیں لے سکتا، اور این وقت پر میں بات ختم کر دوں گا. باقی جو حالات وغیرہ کے بارے میں باتیں میں پہلے کر چکا ہوں، آج میں جو اس میں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں. تکمیل نبوت کے 2 پہلو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اتمام نور، اور نور کس لیے ہوتا ہے؟ ہدایت کے لیے. وحی کا اتمام ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو ہدن ہوتی تھی، ہدن، وہ الہدا بن کر قرآن مجید کی شکل میں آ گئی. اسی لیے قرآن کو بارہا خود قرآن میں نور کہا گیا. نور، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. بعض اور مقامات ہیں جہاں پہ نور کا مفہوم بعض حضرات ہمارے ہاں حضور کی ذات مراد لے لیتے ہیں، یہاں کی آیت میں نہیں لے سکتے. فآمنوا باللہ ورسولہ نور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا.
نزول کا انزال کا لفظ محمد رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اگرچہ حضور بھی نور ہدایت ہے اپنی شخصیت کے اندر، مجسم نور ہے، میں اس کو بھی ماننے کو تیار ہوں، اس لیے کہ آپ نے اپنی نفسانیت جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، نورانیت کا اتنا غلبہ ہے آپ کی ذات پر، نور روحانیت کا، نور روح محمدی کا اتنا غلبہ ہے کہ بشریت معدوم کے درجے میں آ گئی، اس معنی میں نور مجسم میں ماننے کو تیار ہوں۔ لیکن یہ کہ نور سے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر قرآن مراد ہوتا ہے، خاص طور پہ میں نے ایک آیت کوٹ کی ہے یہاں آپ کے سامنے، اس میں تو حضور کا ذکر یہاں پہ لینا مراد ممکن نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور سورہ شورى کی جو لاسٹ بٹ آیت ہے، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یہاں بھی ممکن ہی نہیں نور سے حضور مراد دیے جائیں۔ اے نبی آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور کتاب کیا ہوتی ہے، ہم نے تو اس قرآن کو نور بنا کر نازل کیا ہے آپ پر، جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ فَإِنَّكَ تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب آپ اس کے ذریعے سے ہدایت دیں گے پوری نوع انسانیت۔ تو نوٹ کر لیجئے، حضور پر ایک طرف تکمیل نور ہو گئی، تکمیل وحی ہو گئی، ہدایت انسانی جو انسان کو درکار ہے وہ کامل ہو گئی، وہ ہے قرآن مجید کی شکل میں اللہ کی ہدایت کا کامل ہو جانا، نور خداوندی کا مکمل ہو جانا۔ نمبر 2، صرف الہدا اور صرف قرآن نہیں، دین۔ میں نے اس موضوع پر اپنے کتاب میں بحث کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ اب وہ کتاب ذرا ثقیل تو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو حضرات بھی ہمت کر لیں، تھوڑی سی اگر عربی فارسی کے ساتھ بھی کچھ تھوڑا سا مس ہو، وہ کتاب ہے لازم پڑھنے کی۔ اس میں نے بحث کی ہے اس سے، بیسک نبوت کسے کہتے ہیں اور تکمیل نبوت کیا ہے، بیسک رسالت کیا ہے اور تکمیل رسالت کیا ہے، اور پھر تکمیل رسالت کا مظہر قرآن مجید کی اصل آیت کون سی ہے۔ یہ جو خاتم النبیین ہے وہ اس پہلو سے، وہ جو قانونی پہلو سے وہی آیت ہے جس کو جہاں بھی کبھی ختم نبوت پر بات ہوگی اسی آیت سے گفتگو شروع ہوگی۔ میرے نزدیک یہاں ختم تکمیل کے معنی میں ہے، اور یہ آیات اہم ہے اس کے اعتبار سے، لیکن ان آیات کو ختم نبوت کی آیات سمجھا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ اس عقلی پہلو کی طرف توجہ نہیں۔ دوسری شے جو محمد الرسول اللہ پر مکمل ہوئی وہ دین ہے۔ دین صرف قرآن کا نام نہیں ہے، دین جب تک کہ سنت رسول شامل نہ ہو دین وجود میں نہیں آتا۔ دین نام ہے نظام اسلامی کا، دین حق نظام اسلامی، اور نظام کی بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ نماز کا نظام بھی صرف قرآن کے بل پر قائم نہیں ہو سکتا، اور تو کیا نظام قائم ہوگا۔ ہدایت ذہنی، فکری، شعور کے لیے ہدایت، بڑے بڑے لینڈ مارکس دیکھنا، اس سے آگے مت جانا، آگے کھائی ہے، ادھر سے آگے مت جانا خطرہ، بھائی یہ چیزیں تو اللہ نے قائم کر دی ہیں۔ اس کے اندر جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ حضور پر شعور نبوت کی تکمیل ہو گئی اور آپ کے بعد شعور اجتہاد کا آغاز ہوا ہے۔ اب اس دائرے کے اندر اندر حدود اللہ کے اندر ادھر مت جانا، ادھر پہ جو لگا دیے گئے ہیں نشانات کے آگے خطرہ ہے، بس اس کے اندر اندر اپنی عقل سے سوچو، کام کرو، اجتہاد کرو، محنت کرو، سوچ وچار کرو، آگے نکلو، ان حدود کو کراس نہ کرو، بلکہ کراس کرنا دور نہ، اس کے قریب بھی مت جانا، ذرا کیپ ہے کہ سیف ڈسٹینس، فلا تقربوہا، دل کا حدود اللہ ہے، فلا تقربوہا، قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو اندیشہ ہوگا کہ کہیں غلطی کے اندر کہیں قدم ادھر نہ چلا جائے۔ تکمیل دین والی آیت اب وہ ذہن میں رکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کو نوٹ کر لیجئے یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب دین ایک حقیقی واقعی نظام زندگی کی حیثیت سے قائم ہو گیا، تبھی تو نظر آیا نا کہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہوا دین نہیں ہوتا، دین تو وہ ہے جو قائم ہو۔ یہ دو پہلو جو ہے، ایک کا تعلق انسان کے فلسفیانہ سوچ کی ترقی کے ساتھ ہے۔ نوع انسانی نے غور و فکر جب سے شروع کیا ہے، فلسفے کے کچھ بنیادی مسائل کے بارے میں وہ مسلسل غور کرتا رہا، اور اس کو کہا ہے فلسفے کے جاننے والوں نے کہ 1200 برس تاریخ انسانی کے نہایت اہم ہے، موسٹ پروفاؤنڈ ہے۔ 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح کے یہ 1200 برس، اس میں سارے فلسفے پیدا ہو گئے، سارے مذہب پیدا ہو گئے، اور 610 میں حضور پر اب آغاز ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔
انسان بحیثیت انسان جہاں تک سوچ سکتا تھا سوچ چکا، اب یہ اللہ کی طرف سے آخری ہدایت آپ پر نازل ہونی شروع ہو رہی۔ اسی طرح دین کا تعلق جو ہے انسان کے اجتماعی شعور سے، عمرانی شعور۔ پہلے کوئی اجتماعی نظام کا تصور نہیں تھا، سب غاروں میں رہ رہے ہیں، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ قبیلے کا تصور آیا، پھر سٹی اسٹیٹ کا تصور آیا، پھر بڑی امپائرز قائم ہوئی، آج تو ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے۔ جب اجتماعی شعور انسان کا پختہ ہو گیا تو دین ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کو عطا کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت ہدایت کا اتمام ہو گیا، وہی لفظ متم نورہ ولو کرہ الکافرون دونوں آیتوں میں آیا ہے، ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہ دونوں الفاظ آپ نے نوٹ کر لیجئے۔ حضور کی نبوت کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر ہدایت کامل، دین کامل۔ اب رسالت کے کام دو ہے، اس الہدیٰ کو تو پہنچاؤ، عام کرو، پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، ابلاغ کرو اور تعلیم کرو اور تبلیغ کرو۔ چار الفاظ نوٹ کر لیں۔ الہدیٰ کے حوالے سے رسول کا کام کیا ہے؟ ابلاغ و تبلیغ، تعلیم و تبیین۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک، یا ایھا الرسول، یہاں نبی نہیں ہے کیونکہ پہنچانے والی بات ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پہنچا دیجیے۔ اور اسی میں حضور نے پھر آپ سے اور مجھ سے بھی تعاون مانگا ہے اور اپنے صحابہ سے بھی تعاون مانگا تھا۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، آن مائی بہاف، پہنچانا ذمہ میرے ہے، تم میرے ساتھ تعاون کرو اور پہنچاؤ۔ جس کے اندر سب سے آگے سبقت لے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے 6 چوٹی کے صحابہ لا کر آپ کی جھولی میں ڈالنے والا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تبلیغ کر رہے تھے۔ اور اب یہ رسالت حضور کی جاری ہے۔ ایک نقطہ یہاں سمجھ لیجئے، رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی، نبوت محمدی ختم ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ ختم کا لفظ نبی کے ساتھ آیا ہے؟ خاتم النبیین کہا گیا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا گیا۔ حالانکہ یقیناً جب نبی نہیں آئے گا تو رسول نہیں ہوگا، نبی آئے گا رسول خاص ہے، جب نبی ہی نہیں آئے گا تو رسول کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اس الفاظ کے چناؤ میں جو حکمت ہے، نبوت حضور کی ذات کے ساتھ ختم اور رسالت حضور کی ذات سے تا قیام قیامت جاری ہے۔ اب یہ بائی پروکسی جاری ہے، حضور ہی کی رسالت ہے۔ جو حضور کا کوئی امتی قرآن کو پہنچا رہا ہے لوگوں تک، وہ در حقیقت آپ کی طرف سے یہ فریضہ رسالت ادا کر رہا ہے۔ رسالت جاری ہے، رسالت محمدی تا قیام قیامت۔ نبوت محمدی حضور کے انتقال کے ساتھ بند ہو گیا، وہ کھڑکی بند، لینے والی کھڑکی بند۔ تکمیل رسالت کے 2 پہلو اور ہیں۔ اگر آپ صرف پہنچا دیتے، دیکھیں قرآن کے حوالے سے قرآن مجیدی میں آپ کو ملے گا وما علیک الا البلاغ، آپ پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ پھر حضور نے جنگیں کیوں لڑی؟ آپ پر ذمہ داری صرف پہنچانے کی تھی۔ جہنم میں جائیں نہیں مانتے، چولہے میں جائیں انکار کرتے ہو، جنگ کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، عقلی طور پر بات کیجئے اس وقت۔ لیکن یہ قرآن کے ضمن میں ہے تبلیغ اور ابلاغ، دین حق کے ضمن میں فضل سے غالب کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ یہ مضمون آیا ہے۔ تبلیغ کا تعلق، ابلاغ کا تعلق، تعلیم کا تعلق، تبیین کا تعلق قرآن سے ہے، وہ تو پہنچا دیا آپ نے، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن دین حق کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے نظام زندگی کے اوپر اس کو غالب کیجیے۔ اور تکمیل رسالت کے یہ 2 مظہر ذہن میں رکھیے۔ حضور نے اس کو صرف پہنچایا نہیں، غالب کر کے دکھایا، اور اس کے لیے جد و جہد کی ہے، خالص انسانی سطح پر جد و جہد کی۔ کہیں معجزہ نظر نہیں آئے گا آپ کو پہنچانے میں، معجزہ ہے تو یہی الہدیٰ ہے، قرآن ہے بس۔ موسیٰ کے لیے عصا اور اس سے 1000 گنا بڑا معجزہ محمد کا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔
در بغلداری کتاب زندگی، اور وہ قرآن دے کر گئے محمد رسول اللہ، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ دیکھو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو گویا کہ رسالت کی ذمہ داری بحوالہ اتمام نور اور اتمام ہدایت، اس کی تبلیغ ہے، تلقین ہے، نصیحت ہے، تعلیم ہے، تبیین ہے، اور رسالت کی تکمیل کا مظہر دین حق کے حوالے سے اس کو قائم کرنا، اس کو غالب کرنا، اس کو نافذ کرنا ہے۔ یہ کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو میں تکمیل انسانیت کہوں گا۔ یہ اضافی ایک مضمون سمجھ لیجئے، خالص انسانی سطح پر جد و جہد کے ذریعے سے کر کے دکھایا ہے، کوئی من و سلوا نہیں اترا۔ یہ نہ سمجھیے کہ فاقے آئے نہیں محمد رسول اللہ کو، بدترین فاقے شیب بنی ہاشم میں مکی دور میں آئے ہیں، اور بدترین فاقے کی کیفیت جو ہے مدنی دور کے اندر بھی رہی ہے۔ فاقوں پر فاقے آتے تھے محمد رسول اللہ کے ہاں، وقت کئی وقت گزر جاتے تھے، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، کبھی من اور سلوا اترا نہیں۔ کام کرو، محنت کرو، بشریت اور انسان کی عظمت کا ظہور ہوگا۔ یہ مسجود ملائک، اس میں کیا کیا پوٹینشیلٹیز ہم نے رکھی ہوئی ہے، وہ کیسے ظاہر ہوتی؟ وہ جو اقبال نے غالب کے بارے میں کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغے تخیل کی رسائی طاق ہو جا۔ تو محمد رسول اللہ کی جد و جہد کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوگا کہ انسانی محنت اور مشقت اور جد و جہد کا کیا مقام ہے، کہ جس کے ذریعے سے خالص انسانی سطح پر جد و جہد کے نتیجے میں عظیم ترین انقلاب رونما ہو گیا۔ اور آخری پہلو تکمیل رسالت کا یہ ہے کہ واحد رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں پوری نوع انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور رحمت نبوت ہے، نبوت بھی آپ کی عالمی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور آپ کی رسالت بھی عالمی ہے، پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ 5 مظہر ہیں تکمیل نبوت و رسالت کے۔ جب یہ مکمل ہو گیا، اب وہ نبوت کی کھڑکی بند، اب وہی کائے کے لیے کار عبث ہے۔ یہ بات جان لیجئے، کسی قادیانی سے گفتگو کرتے ہوئے بتائیے اسے اور پوچھئے کیا تم نہیں مانتے کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ کبھی نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے، کبھی نہیں کہے گا، کہے گا ہاں کامل ہو گئی۔ کیا تم نہیں مانتے قرآن محفوظ ہے؟ کبھی نہیں کہے گا کہ غیر محفوظ ہے۔ جب ہدایت کامل ہو گئی اور ہدایت قرآن کے اندر محفوظ ہو گئی اور وہ محفوظ ہے، تو اب اجرائے وہی سے والی دار کار عبث